سبيل الدموع سبيل مريح شیمر ابن الجوشن کون تھا؟ شیمر کی موت کیسے، کب اور کہاں ہوئی تھی؟ شیمر ملعون کے بارے میں آپ سبھی اچھی طرح سے واقف ہیں کہ اس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، لیکن اس بدبخت اور خبیث کا انجام کیا ہوا، اس کو کس نے اور کب قتل کیا، اور شیمر کے کیا کیا سنگین جرائم تھے، اور ایک خاص بات کہ شیمر کی موت کے بعد اس کے جسم کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا، یہ پوری تفصیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ یہی وہ ملعون ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک کالا سفید کتا میری اولاد کا خون پیے گا۔ 9 محرم 61 ہجری کو شیمر اپنی 4000 فوج لے کر کربلا پہنچا۔ ایک روایت کے مطابق شیمر ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرتا ہے اور اپنے گھوڑے ان کے جسم مبارک پر چڑھا دیتا ہے، پھر ان کے سینے پر بیٹھ کر ان کا مقدس سر کاٹ دیتا ہے۔ شیمر بن ذوالجوشن، شیمر کا اصل نام شرحبیل تھا، اس کے باپ کا نام ذوالجوشن تھا جس کا تعلق بنی کلاب قبیلے سے تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ شروع میں شیمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعان میں سے تھا اور جنگ صفین میں بھی حصہ لے چکا تھا۔ شیمر کو پلینس کی بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کے منہ پر کالے سفید نشان تھے۔ یہی وہ ملعون ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک کالا سفید کتا میری اولاد کا خون پیے گا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے تو عمر بن سعد نے بہت کوشش کی کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے، لیکن شیمر نے عبید اللہ ابن زیاد کو تشدد کر کے اکسایا۔ 9 محرم 61 ہجری کو شیمر اپنی 4000 فوج لے کر کربلا پہنچا اور ساتھ میں عبید اللہ ابن زیاد کا دھمکی آمیز خط بھی لایا، یا تو حسین علیہ السلام کو قتل کر دو۔ جب عمر بن سعد نے اس خط کو دیکھا تو لکھا تھا، یا پھر یہ پورا چار شیمر کے حوالے کر دو۔ عمر بن سعد پوری رات یہ سوچتا رہا اور آخر کار اس فیصلے پر آن پہنچا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ نہ کروں تو جنت میں جاؤں گا، لیکن وہ تو آخرت کا سودا ہے، اگر جنگ کرتا ہوں تو رے کی حکومت ملے گی جو کہ آج کا اور ابھی کا سودا ہے، اور میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ آج کا سودا چھوڑ کر آخرت کا سودا کر لوں۔ ابھی رے کی حکومت لیتا ہوں، آخرت کو آخرت میں دیکھ لیں گے، اور جنگ کے لیے راضی ہو گیا۔ اور اس طرف شیمر بن ذوالجوشن حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے قریب آیا اور آ کر آواز دینے لگا کہ اے میری بہن کے بیٹوں، میرے پاس آؤ۔ پہلے تو حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرمانے پر حضرت عباس علیہ السلام اپنے سبھی بھائیوں کے ساتھ آئے۔ حضرت عباس علیہ السلام شیمر سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اے شیمر، کیا کہنا چاہتے ہو؟ شیمر بولتا ہے، میری بہن کے بیٹوں، تمہاری والدہ اور میں ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس حساب سے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں تمہاری جان بخش دوں، اس لیے عبید اللہ بن زیاد سے میں تمہارے لیے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لایا ہوں۔ یہ امان نامہ قبول کرو اور حسین کو چھوڑ دو، اور اس کے بعد یا تو ہماری طرف آ جاؤ یا کربلا سے چلے جاؤ۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، لعنت ہو تم پر اے شیمر، اور اس امان نامے پر ہمارے لیے امان لے کر آئے ہو، اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی امان نامہ نہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے اس امان نامے کو ٹھکرا دیا۔ 10 محرم کے دن جب حضرت امام حسین علیہ السلام یزید کی فوج سے مخاطب ہو کر اپنے اہل بیت ہونے اور حضرت پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کے ارشادات سنانے لگے تو وہ شیمر ہی تھا جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ سب کہنے سے روکا تھا۔ 10 محرم کے دن جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے دوپہر تک زیادہ تر ساتھی شہید ہو چکے تھے تو شیمر اور اس کی فوج خیموں پر حملہ آور ہوئی اور آگ لگا دی۔ اس کے بعد شیمر نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر تیر برسا دو، اور پھر شیمر نے حملہ کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق شیمر ہی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا قتل کیا۔ شیمر حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرتا ہے اور آپ کے سینے مبارک پر بیٹھ کر آپ کا سر مبارک تن سے جدا کرتا ہے اور آپ کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑاتا ہے، اور شیمر کے ہی کہنے پر آپ کا سر مبارک نیزے پر بلند کیا گیا۔ کربلا کے واقعے کے بعد شیمر کوفہ چلا گیا۔ 66 ہجری میں شیمر حضرت مختار کے ساتھ جنگ لڑا، لیکن اسے شکست ہوئی اور یہ دمبے کی خال میں چھپ کر وہاں سے بھاگ گیا۔
حضرت مختار کے ساتھی شمر کا پیچھا کرتے رہے، حتیٰ کہ شمر کا پتہ چل گیا۔ شمر کا حضرت مختار کے سپاہیوں کے ساتھ سخت مقابلہ ہوا اور شمر بن الجوشن کو قتل کیا گیا۔ اسے قتل کرنے کے بعد سر کو کاٹ کر حضرت مختار کے پاس بھجوا دیا گیا اور اس کے جسم کو کتوں کے سامنے پھینک دیا گیا۔ اہل بیت کے سروں کو جدا کرنے والا اس طرح اپنے انجام کو پہنچ گیا۔